السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور نظام زندگی تقوی کی اساس پر قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر کا نام ہے، حفاظتی تدبیر ہے۔ وہ انسانی زندگی جو ہر طرف سے خطرات کے اندر ہے، جسمانی طور پر اور معنوی طور پر، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی انسان کی معرض خطر اور آفات میں ہے۔ انسانی تدبیریں ان خطرات کے مقابلے میں کارگر نہیں ہیں، نہ صرف کارگر نہیں ہیں بلکہ مزید انسان کی زندگی کو خطرات میں مبتلا کرنے میں ممد ثابت ہوتی ہیں۔ الہی تدبیر چونکہ حیات ہدیہ الہیہ ہے، اللہ کی جانب سے انسان کو یہ ہدیہ عطا ہوا ہے، اور اس ہدیہ کی حفاظت کی تدبیر بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ چونکہ الہ وہ ذات ہے، الوہیت اس ذات کو حاصل ہے، حکمرانی، حاکمیت، کائنات کے اندر تصرف، کائنات کی مالکیت وہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے، غیر خدا کے اختیار میں نہیں ہے، اور انسان اس کائنات کا ایک اہم رکن ہے۔ اس لیے تدبیر کائنات کے لیے انسان چنا گیا ہے، اور حیات انسانی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے اور تقوی کو ایک تدبیر کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کو اپنانا، عملی کرنا، لاگو کرنا، نافذ کرنا انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے، اور عوامل ذکر فرمائے ہیں جن کی بنیاد پر تقوی قائم ہو سکتا ہے۔ ان میں سورہ مبارکہ انعام میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صراط مستقیم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حیات انسانی کے لیے، رشد حیات کے لیے صراط مستقیم ہے۔ مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان اور مقصد کے مابین راستہ مقرر فرمایا ہے صراط مستقیم کے نام سے، اور اس کی اتباع کا فرمان دیا ہے فَاتَّبِعُوهُ۔ اتباع صراط سے محفوظ بھی ہو اور نجات بھی تمہیں ملے گی اور ہدایت بھی پاؤ گے۔ اگر اتباع صراط نہیں ہے، اس وقت صراط کا ہونا، ہدایت کا ہونا، دین کا ہونا، رسول کا ہونا، ائمہ کا ہونا، یہ انسان کے لیے کوئی سود نہیں رکھتا۔ وہ قوانین، وہ دستورات، وہ مسودے جو گھروں میں ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا، نافذ نہیں ہے، مقدس ورد کے طور پر گھروں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا ہدایت کے لیے برابر ہے، اور بلکہ زیادہ اشد ہے کہ ہدایت کے دساتیر ہوتے ہوئے انسان گمراہ ہو، انسان ضلالت میں ہو، انسان شیطان کا پیروکار ہو، جبکہ قرآن جیسا منشور انسان کے پاس موجود ہو۔ یہ زیادہ گمراہی ہے
جاہلیت کے زمانے کی گمراہی سے کہ جب منشور الہی نہیں تھا اور لوگ گمراہ تھے، شیطانی راہوں پر تھے، اس سے زیادہ اشد گمراہی آج کے زمانے کی ہے کہ اللہ کا دستور ہوتے ہوئے شیطانی راہوں پر انسان جا رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک کہ جن شیطانی راہوں پر اللہ کے منکرین جا رہے ہیں، انہی راہوں پر ان کی دیکھا دیکھی مومنین مسلمین جو اپنے آپ کو مومن و مسلم کہتے ہیں، وہ بھی انہی راہوں پر جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رہنمائی فرمائی امت کی ہدایت کے لیے، اس میں اتباع کو سختی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعنوان راہبر امت تاکید فرمائی ہے کہ آپ نے اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی اتباع نہیں کرنی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید فرمائی ہے کہ جو امت آپ نے تشکیل دینی ہے وہ بھی اللہ کی راہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کریں، چونکہ اتباع کے لیے، پیروی کے لیے اور کسی راہ کو طے کرنے کے لیے بہت سارے انسان کے سامنے راستے آتے ہیں اور موجود ہیں۔ کچھ راستے ایسے ہیں جو قرآن کریم کے فرمان کے مطابق آبا و اجداد نے آنے والی نسلوں کے لیے مقرر کیے ہیں، آبائی راستے، وہی جن پر آج ہم چل رہے ہیں۔ کلمہ اللہ کا پڑھ کر اتباع آبا کی کرتے ہیں، اقرار رسول اللہ کی رہبری کا کر کے راستہ آبا و اجداد کا ہے، رسومات آبا و اجداد کی ہیں۔ اور یہ تضاد ہے، یہ گمراہی کی بہت ہی غلیظ شکل ہے، چونکہ اگر انسان کلمہ نہ پڑھتا ہو، رسول اللہ کی رسالت و رہبری کا اقرار نہ کرتا ہو اور گمراہی کی راہ پر جا رہا ہو تو یہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اگر انسان دوغلا ہو کر تضاد کی شکل میں رسول و انبیاء سے بھی متصل ہو، ان کا بھی اقرار کرتا ہو اور گمراہی کی راہ پر بھی چلتا ہو، اس کو ہدایت کرنا دشوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں ایسے لوگ تھے جو رسول و نبیوں کا اقرار کرتے تھے، ان کی امت اپنے آپ کو سمجھتے تھے فخریہ طور پر، لیکن گمراہی کی راہ پر تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دعوت حق دی، انہوں نے قبول نہیں کی، چونکہ یہ رکاوٹ بڑی تھی بجائے بت پرستوں کے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی بندگی کرتے تھے، انہوں نے قبول کر لی، اس لیے کہ جھوٹا رابطہ نبیوں سے نہیں تھا، ان کا بالکل کوئی رابطہ نہیں تھا، انبیاء کے مکتب سے اور الہی دین سے ہی ناآشنا تھے، فقط آبائی طور طریقہ تھا ان کا، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، رسولوں کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے، ہدایت پا گئے، لیکن جو جھوٹا دینی چہرہ جنہوں نے بنایا ہوا تھا، کاذب دینی چہرہ بنایا ہوا تھا، اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، اور نہ صرف اپنے آپ کو نبیوں کا پیروکار کہتے تھے بلکہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ بھی سمجھتے تھے، احباء اللہ بھی سمجھتے تھے۔ انہی کو قرآن کریم کا خطاب ہے کہ یہ ایک بڑے تضاد کا شکار ہیں، وہ تضاد جو آج مسلمان اس میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب میں جس طبقے کو، جس کاذب دیندار طبقے کی نشاندہی کی گئی، جھوٹے دیندار طبقے کی نشاندہی کی گئی، دین کی آڑ میں تم گمراہی کی راہ پر ہو، دین کے لبادے میں تم ضلالت کی راہ پر ہو، دین کی عناوین کے ساتھ تم شیطانی راہوں پر ہو، وہ یہود تھے اس وقت۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو وہی عمل جس سے قرآن کریم نے یہود کی مذمت کی جس پر، اور رسول اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے، وہی طریقہ کار آج مسلمانوں میں بصورت اشد نظر آتا ہے۔
کہ جھوٹا دینی چہرہ بنایا ہوا ہے، دیندار بنے ہوئے ہیں، جھوٹے دینی دعوے بھی رکھتے ہیں اور ہو بہو یہود و نصارہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمان ممالک، مسلمان قومیں، مسلمان نسلیں شباہت کس سے رکھتی ہیں؟ رسول اللہ سے شباہت رکھتی ہیں، اہل بیت سے شباہت رکھتی ہیں۔ مثلا آج کون سا مومن ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں شباہت بھی رکھتا ہو اہل بیت سے؟ اس کے گھر کا نظام، اس کے کاروبار کا نظام، اس کی تعلیمات کا نظام وہ اہل بیت سے ملتی جلتی ہو۔ دیکھے بغیر انسان کہہ سکتا ہے کہ آج کے لوگوں کی اس موجودہ نسل کی شباہت یہود و نصارہ کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ تضاد انسان کو ہدایت نہیں پانے دیتا، چونکہ یہود کو اسی نے روکا ہوا تھا، جھوٹے دینی چہرے نے اور عملاً شیطانی راہوں کی اتباع نے اور پیروی نے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے بتائے ہوئے راہوں پر نہیں جانا۔ آج ہم چونکہ ایک ایسے غافل دور میں رہتے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وسائل نے ہمیں ایک قسم کا مدہوش اور بے ہوش کیا ہوا ہے، اور نشے کی حالت میں انسان رہ رہا ہے، نشے میں ہے۔ آج باقاعدہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میڈیا کا نشہ، موبائل کا نشہ، انٹرنیٹ کا نشہ، کمپیوٹر کا نشہ، الیکٹرانک دنیا کا نشہ روایتی نشوں سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس نشے کے علاج کے لیے باقاعدہ کلینک بن چکے ہیں، ہاسپٹل بن چکے ہیں، طریقہ علاج ان نشیوں کے لیے ہو چکا ہے، اور ڈاکٹرز اپنی جو تعلیم میں مہارت حاصل کر رہے ہیں کہ میڈیا کے نشے کے عادی جن کو معتاد ہو چکے ہیں ان کو کس طرح سے نجات دیں۔ آئے روز اخباروں میں اور آئے روز اس طب کی دنیا میں یہ اظہارات ہوتے ہیں کہ سب سے شدید نشہ، مہلک نشہ، تباہ کن نشہ وہ یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی یہ جس نشے میں سب مست ہیں۔ میں تو بارہا عرض کیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جو کچھ گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو کے دوران ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سن نہیں رہا ہے، اس کو کوئی سیریس نہیں لے رہا ہے، اس کو کوئی، جس طرح نشئی کے سامنے آپ جو مرضی ہے کہیں، مثلا نشئی کو کہیں تیری ماں مر گئی ہے تو اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے چونکہ نشے میں ہے وہ۔ نشئی کو کہیں کہ تیرا باپ مر گیا ہے، تیری اولاد خراب ہو گئی ہے، تیرا گھر لٹ گیا ہے، اسے کیا پرواہ ہے؟ ہو بہو یہی نشے کی حالت ہے آج پوری امت کی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے حوادث جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں، فلسطین بک رہا ہے، کشمیر بک رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، یمن میں قتل عام ہو رہا ہے، تباہی ہر طرف ہے، اور نشے میں مبتلا۔ آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کوئی طبقہ ہے ایسا جو اس کو سنجیدہ لے رہا ہو کہ اتنے سالوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ستم ہو رہا ہے؟ اثر نہیں ہو رہا، وعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہے، تعلیم کا اثر نہیں ہے۔ بیٹھتے ہیں دینی محافل میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہ تضاد انہیں کھینچ کے لے آتا ہے دینی محفلوں میں، وہاں پر بھی بیٹھ کے جھوم کے جھول کے واپس چلے جاتے ہیں، نشے سے باہر نہیں آتے۔ نماز پڑھیں گے، نشے سے باہر نہیں آتے، جبکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز میں نہ آؤ، نشے اتار کے آؤ، لیکن آتے ہیں نشے کی حالت میں، آتے ہیں نماز میں۔ نشہ ہے کس کا؟ شہوت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، پیسوں کا نشہ، دنیا داری کا نشہ اور نمائش کا نشہ، اپنی تن کی نمائش کا نشہ، ہر طرح کے نشوں میں غرق اور دھت۔ یہ دھت قوم کو کیا سمجھائے آدمی؟ اس سے تو شاید ہم یادش بخیر قم میں درس پڑھتے تھے، اس مسجد میں جہاں درس پڑھتے تھے وہیں پر امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی درس پڑھا چکے تھے پہلے اپنے تدریس کے زمانے میں۔
وہ استاد ہمیں، چونکہ وہ جو استاد ہمیں پڑھاتے تھے وہ امام راحل کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے درس میں ان کے پاس اسی مسجد میں پڑھ چکے تھے، اور اسی مسجد میں آج آگے خود اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ مسجد میں ایک ستون تھا سامنے، بالکل جہاں استاد بیٹھتے تھے وہیں سامنے ایک پلر تھا، ستون تھا۔ تو وہ بتایا کرتے تھے کہ امام راحل جب بات کیا کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو ساتھ کبھی کبھی تنزیہ طور پر اپنے شاگردوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ شاید یہ ستون کے پلے کوئی بات پڑ گئی ہو، تمہارے پلے نہیں پڑ رہی۔ اور یہی وہ ہمیں سناتے تھے کہ یہ ستون شاید زیادہ آگاہ ہو گیا ہے، اتنے دروس اس نے سنے ہیں۔ حقیقت ہے اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آج تک جو کچھ میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو کتنا سنجیدہ لیا ہے میں نے، کتنا اس بارے میں سیریس ہوا ہوں۔ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ آپ نے ابھی تک ہدایت کے باب میں جو کچھ سنا ہے، آپ نے جو سنا ہے 100 جلد کتاب بنتی ہے۔ جو کچھ آپ نے ہدایت کے بارے میں سنا ہے، اگر اس پورے کو لکھنا شروع کریں آپ، 100 جلد کی کتاب بنتی ہے، قطور ضخیم کتاب بنتی ہے۔ 100 جلد کتاب کی ہدایت سن کر آج ہماری عملی حالت کیا ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم؟ اس وجہ سے کہ سنجیدہ نہیں لیتے، جدی نہیں ہے، جد نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم نشیوں کی طرح ہیں، نشے میں سنتے ہیں، نشے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تشخیص بھی نہیں دے پاتے، اسی وجہ سے تشخیص نہیں دے پاتے۔ عملاً اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم کعبہ کے نام پر واگا جا رہے ہیں، رخ ہمارا واگا کی طرف۔ واگا تو پتہ ہے نا کیا ہے؟ واگا کس کو کہتے ہیں جی؟ بارڈر ہے، ہندوستان پاکستان کا بارڈر ہے، اور ایک کنایا ہے مسلمانوں کے لیے، چونکہ واگا سے آگے ہندو تہذیب شروع ہو جاتی ہے، ہندوستان شروع ہو جاتا ہے، آگے اسلام نہیں۔ خب آپ کا رخ واگا کی طرف ہے، آپ کی زبانوں پر نام کعبہ کا ہے، کعبہ کے حاجی واگا جا رہے ہیں۔ آپ کی زندگیاں، ہمارے کردار، ہمارا رہن سہن واگا والا ہے، کعبہ والا نہیں ہے، لیکن ہماری زبانوں پہ ورد چڑھا دیا گیا ہے کعبہ کا۔ وہ واگا میں کھڑے ہو کر یا واگا کی طرف منہ کر کے کعبہ کعبہ کرنے سے تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی، جب تک رخ کعبہ کی طرف نہ ہو، جہت کعبہ کی طرف نہ ہو۔ رخ سے مراد آپ کی زندگی کا رخ، آپ کی حیات کا رخ، آپ کے معاملات کا رخ، آپ کی سیاست کا رخ، آپ کے دین کا رخ، آپ کی سوچ کا رخ، آپ کی تعلیم کا رخ، آپ کی معاش کا رخ، آپ کی معاشرت کا رخ جب تک کعبہ کی طرف نہ ہو۔ کعبہ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ سب مسلمان صرف 2 رکعت کے لیے وہ کعبہ ہے؟ یا نہ، کعبہ ایک سمبل ہے، کعبہ ایک علامت ہے زمین پر نظام خدا کی، مرکزیت الہی کی، کہ سب ایک طرف رخ کرے، زمین کے جس حصے میں بھی ہیں رخ آپ کا اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان میں رخ ہمارا کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ زندگیاں کس سے ملتی جلتی ہیں ہماری؟ یہ اتباع تھی، جس سے یہ عملی اتباع ہے۔ زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ اتباع کے زمرے میں نہیں آتا، وہ اقرار ہے، وہ اظہار ہے، اور اظہار جب مطابق عمل نہ ہو وہ منافقت کہلاتا ہے۔ یہی تضاد، اس کا نام نفاق ہے، منافقت ہے، کہ جب عملی زندگی کا رخ غیر دینی ہو اور زبانوں پر اظہارات دین کے ہوں، یہ نفاق کے زمرے میں چلا جاتا ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ نفاق سے نکلنا پہلا قدم تقویٰ ہے، تقویٰ کی طرف آئیں۔ تقویٰ سے مراد وہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے، ہمارے سعادت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے مقرر کی ہے۔ اور جیسا بارہا کہا ہے، اتباع دین کا بنیادی رکن ہے، اور اتباع آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ دین سارا دنیا کے لیے آیا ہے۔
یہ ورد کرو سارے روزانہ، تسبیح پڑھا کرو کہ دین دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے، دین یہی مادی زندگی ہماری بنانے کے لیے آیا ہے، دین یہی موت سے پہلے کے لیے آیا ہے، موت کے بعد کے لیے نہیں ہے۔ صدیوں سے مرشدوں نے، کلندروں نے، پیروں نے، بابوں نے، باووں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دین تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دین آخرت کے لیے آیا ہے۔ نہ بھائی، دنیا کے لیے آیا ہے، یہ دنیا ہماری سنوارنے کے لیے آیا ہے، یہ معیشت بنانے آیا ہے، معاشرت بنانے آیا ہے، یہ دنیاوی زندگی سنوارنے آیا ہے۔ آخرت کدھر جائے گی؟ آخرت اسی سے اگے گی، اسی سنورے ہوئے کھیت سے، اسی مزرعہ سے، اسی زرعی فارم سے آپ کی آخرت کا پھل اگے گا، وہ لے کر آپ نے ساتھ جانا ہے۔ سارا دین دنیا کے لیے ہے، سارا دین، کوئی شق دین کی ایسی نہیں ہے جو دنیا سے آگے کے لیے بھی ہو، سارا دنیا کے لیے آیا ہے۔ دنیا آباد ہو جائے گی، دنیا سنور جائے گی، دنیا تعمیر ہو جائے گی، دنیا جب بن جائے گی پھر اس کے اوپر پھل لگے گا، کھیت جب ہوگے گی اس کے اوپر پھل لگے گا، اس پھل کا نام آخرت ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ بہت کلیدی مطلب ہے دین کا کہ دنیا مزرعہ ہے۔ اگر آپ کو کھیت چاہیے، اگر آپ کو فصل چاہیے، اگر آپ کو پھل چاہیے، کھیت آباد کرو، یہی دنیا، دین اسی کے سنوارنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے روزمرہ بنانے کے لیے دین آیا ہے۔ اور عملاً اگر ہم نے اس کو اپنایا نہیں، ورد بنا لیا ہے، تو اتباع کے زمرے سے خارج ہو گئے، ہم تابعین دین میں سے نہیں ہیں، اتباع کرنے والے نہیں ہیں، پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اتباع لغت میں، عربوں کی لغت چونکہ بارہا کہا ہے نا، عرب تہذیب میں عرب لغت وجود میں آئی ہے، جس طرح کا ان کا ماحول تھا، جو ان کے روزمرہ کی ضرورتیں تھیں، اشیاء تھیں، جو ان کے کام تھے، اسی سے لغت بنی ہے، زبان بنی ہے، عربی زبان۔ عربوں کے ہاں زیادہ سروکار ایک ریت ہے، زیادہ ریگستانی علاقہ ہے، گرمی ہے، اور شتر ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یہ عربی تہذیب کے بنیادی ارکان ہیں۔ ریگستان، صحرا اور جانور، بھیڑ بکریاں، گھوڑے۔ اس میں لغت کو اگر آپ تلاش کرنے جائیں یا عربی لغت کی پیگیری کریں، پیچھے جائیں، جیسے آپ تعقیب کہتے ہیں، روزانہ قاری صاحب کہتے بھی ہیں تعقیب نماز مغرب۔ تعقیب نماز مغرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھا کرو نماز مغرب کا، جیسے پولیس پیچھا کرتی ہے نا کسی کا، عقب پیچھے کو کہتے ہیں نا، عقب پیچھے، پشت کو عقب کہتے ہیں۔ اور تعاقب کسی کا پیچھا کرنا، کوئی منہ ادھر کر کے جا رہا ہے، آپ اس کا پیچھا کرو، یہ تعاقب ہے۔ تعقیب پیچھا کروانا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھاگ کے جا رہے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے جاؤ، دیکھو کدھر جا رہا ہے، یہ تعقیب ہے، پیچھا کروانا۔ تو آپ روزانہ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تعقیب کا مطلب ہوتا ہے نماز کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، اس کو دعا ہی کہا کریں، تعقیب نہیں ہے اس کا نام۔ تعقیب اس کا ظرف ہے کہ کس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، نماز فریضہ ادا کرنے کے بعد، عقب میں، عقب فریضہ میں یہ نماز دعا پڑھنی چاہیے۔ ہے کیا؟ دعا ہے، تعقیب نہیں ہے، تعقب نہیں ہے، بلکہ دعا ہے۔ عرب، ان کی زندگی میں یہی جانور تھے اور پودے تھے، صحرا تھے، ریت تھی، ریگستان، ساری لغت اسی سے بنی ہے، اسی تہذیب کے، چونکہ ان کے سروکار انہی چیزوں سے تھا۔ اونٹوں سے زیادہ ان کا سروکار تھا، ناکا اور اس کے بچے، اور ریوڑ کی صورت میں ان کے اونٹ ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہیں۔ بچہ، اونٹنی کا بچہ، وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک حدیث میں فرمانا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا
زندگی جب تک رسول اللہ تشریف فرما تھے میں اس طرح رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جدھر اونٹنی جاتی ہے پیچھے پیچھے وہ بھی جاتا ہے. میں اس طرح رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھا, جدا نہیں ہوتا. اونٹنی کی بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہو جاتا ہے ریوڑ میں اونٹنی کا بچہ کبھی مثلا کھیل کود میں لگ جاتا ہے, کبھی توجہ اس کی ماں سے ہٹ جاتی ہے, کبھی کسی اور چیز کے پیچھے یا کسی اور بچے کو دیکھا اس بچے کی طرف دوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ایک حالت ہوتی تھی. اگر یہ بچہ اپنی ماں سے دور ہو جائے, ماں کہیں اور جا رہی ہے یہ کہیں اور جا رہا ہے, فاصلہ ڈال دیا اس نے اونٹنی کے بچے نے, اس کو عرب یہ کہتے تھے کہ اس نے عصیان کیا ہے, دوری اختیار کر لی ہے, یعنی تعاقب چھوڑ دیا ہے, تعقیب چھوڑ دی ہے, پیچھے پیچھے بلا فاصلہ جانے کا عمل ترک کر دیا ہے. اور وہ بچہ اونٹنی کا جو اونٹنی کے ساتھ جڑ کے پیچھے جاتا ہے, جدھر جائے ماں جائے یہ پیچھے پیچھے. کبھی آپ نے اپنے گھروں میں بہن بھائیوں کو دیکھا ہوگا, خود تو بچپن میں کیا ہوا ہے لیکن یاد نہیں ہے آپ کو, چھوٹی عمر میں جب 2.5-3 سال چلنے کی عمر تھی ابتدا میں, تو بچے ماں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, بعض بالکل ماں کے لباس کو پکڑا ہوتا ہے, جدھر ماں جاتی ہے یہ پیچھے پیچھے, وہ کچن میں جائیے یہ کچن میں ساتھ چلا جاتا ہے, وہ کسی کمرے میں جاتی ہے یہ پیچھے کمرے میں, وہ گلی میں آتی ہے یہ گلی میں چلا جاتا ہے, وہ کام کرنے جاتی ہے یہ بڑی مشکل سے ماں اس کو اپنے سے دور کرتی ہے, یہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کو عرب کہتے ہیں طبیع, تے بے یہ عین, طبیع یعنی ایسا جڑ کے پیچھے جانے والا جو دامن چھوڑتا نہیں ہے, ایک قدم کا فاصلہ نہیں جو بیچ میں آنے دیتا, اس کو عرب کہتے تھے طبیع. اتباع اس طرح پیچھے جڑ کے جانے کو کہتے ہیں, فاصلے کے بغیر جڑ کے پیچھے پیچھے جانا. دوسری جو خصوصیت ہے اتباع حرکت میں ہوتی ہے, کھڑے ہونے میں اتباع نہیں ہوتی. یعنی ایک کھڑا ہوا ہے آپ بھی اس کے ساتھ پیچھے جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ اتباع نہیں ہے. اتباع کے لیے حرکت ضروری ہے, چلنا ضروری ہے. یعنی چلنے میں, مشی میں, حرکت میں, تحرک میں کوئی آگے جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے اس طرح سے جڑ کے جائیں کہ فاصلہ نہ ہو اس کا, آپ کا اس کے ساتھ. اور اس سے قرآن کریم کی یہ اصطلاح قائم ہوئی ہے دین کے لیے, اتباع, اتباع ہدا, اتباع دین, اتباع امر الہی, اتباع احکام, اتباع سیرت اور اتباع صراط. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, اس کی اتباع کرو. کس طرح اس صراط کی اتباع کرو کہ جڑ کے اس کے ساتھ رہو. یہ صراط حرکت کے لیے ہے, راستہ پڑو ڈالنے کے لیے نہیں ہے. کچھ راستے ہیں نا تجاوزات کے لیے, پاکستان میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ راستے تجاوزات کے لیے ہوتے ہیں. یعنی راستہ اگر بنایا ہے تو یہیں پہ ٹھیلا لگا دو, ریڑھی لگا لو, یہیں پہ پارکنگ, موٹر سائیکل کھڑا کر دو, رکشہ کھڑا کر دو, گاڑی کھڑی کر دو. راستے پارکنگ کے لیے نہیں ہوتے, راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں. راستوں کا بنیادی فلسفہ ہی چلنا ہے, حرکت ہے. انسانی منزلوں اور انسانی مقاصد کو راستے جوڑتے ہیں. انسان اور منزل کے درمیان جو رابطہ ہے وہ راستہ کہلاتا ہے. انسان اور منزل کے درمیان, انسان اور مقصد کے درمیان وہ راستہ کہلاتا ہے. یہ راستہ زمینی سفر ہو, زمینی راستہ ہوتا ہے. یہ دینی سفر ہو, دینی راستہ ہوتا ہے. علمی سفر ہو, علمی راستہ ہوتا ہے. ہدایت کا سفر ہو, ہدایت کا راستہ ہوتا ہے. جس نوعیت کا مقصد اور سفر ہے اسی نوعیت کا راستہ بھی ہوگا. راستے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اتباع کرو, آپ اس کی پیروی کرو, اس کی پیروی کرو آپ. اتباع دونوں, اب چونکہ گفتگو سننے والے اکثر طلاب ہیں, ہر چند اس شعبے کے لحاظ سے طلاب اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے, ہدایت سب کے لیے ہے. اتباع آپ طلاب کو پتہ ہوگا کہ کس صرف کے کس باب سے ہے.
دو تلفظ ہیں، دونوں میں فرق ہے اور دونوں قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اتباع شد کے ساتھ اور بغیر شد کے، اور تے جزء کلمہ ہے، اصل مادہ کا تے بے عین، تبا اصل مادہ تے بے عین ہے تبا، اس سے اتباع بھی بنا ہے اور اتباع بھی بنا ہے، دونوں باب ہیں اس سے، باب افعال بھی ہے اور باب افتعال بھی ہے، اور دونوں میں معنی خصوصیت معنی کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، پیروی کرنا اور پیروی کرانا کسی سے، یا پیروی کے لیے اس کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، اس کو اکسانا کسی کو کہ پیروی کرے، اتباع کرے۔ اصل مادہ تباع ہے، اتباع اس کا آگے اضافی باب بنا ہے۔ تباع جوڑ کے کسی کے پیچھے جانے کو کہتے ہیں، جوڑ کے کسی کے پیچھے حرکت کرنا، فاصلہ ڈالے بغیر، رخ موڑے بغیر، وقفہ کیے بغیر، ٹھہرے بغیر۔ قرآن کریم میں اب ایک مطالعہ کریں، آپ تلاوت تو کرتے ہیں روز، آپ جھولے لال والی تلاوت کرتے ہیں نا، جس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، صرف سورے ملا رہے ہوتے ہیں۔ سورے ملانا تلاوت نہیں ہوتا، تلاوت بھی اتباع کے معنی میں ہی ہے، تلاوت کا بھی معنی یہی بنتا ہے جو اتباع کا معنی بنتا ہے، وقفے کے بغیر کسی کے پیچھے تالی بننا۔ تلاوت یعنی تلو میں رہنا، وقفے کے بغیر اس ہدایت کے ساتھ جڑ کے آگے جانا۔ اب آپ کلمہ تباع کو قرآن کریم میں ایک مطالعہ کریں، غور کریں کہ کہاں اردو ترجموں کے ساتھ پڑھ لیں، کہاں استعمال ہوا ہے اور کس طرح سے قرآن کدھر بلا رہا ہے، اتباع کہہ کر اور اتباع کی دعوت دے کر کیا کروانا چاہتا ہے قرآن ہم سے اور انسان سے اور مومن سے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے۔ صراط مستقیم اللہ کا دین ہے، اس کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب یعنی جڑ کے اس کے ساتھ، فاصلہ دیے بغیر، وقفہ دیے بغیر، سٹاپ کیے بغیر۔ جس طرح آپ نے تحریروں میں علامتیں بنائی ہوئی ہیں، فل سٹاپ ہے اور کیا کیا ہیں، لکھتے اردو میں ہیں اور علامتیں انگلش میں ہیں۔ اردو میں کسی کو نام آتے ہیں ان چیزوں کے؟ فل سٹاپ کو کیا کہتے ہیں؟ پوری بریک۔ بریک بھی اردو نہیں ہے۔ اب آپ اردو کے ٹیچرز کو بھی پتہ پوچھیں تو اس کو بھی نہیں پتہ کہ فل سٹاپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کاما کو اردو میں کیا کہتے ہیں، انورٹڈ کاما کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سلیش کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اسپیس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، بیک سلیش کو کیا کہتے ہیں۔ یہ کسی کو اردو میں، چونکہ اردو سے اردو والوں کو نفرت ہے، خصوصاً پاکستانیوں کو، یہ جب جین کی پتلون پہنتے ہیں تو انگلش خود ہی کہیں سے آ جاتی ہے ان کے اندر، ایسے لگتا ہے کہ وائرس انگلش کا اس جین کی پتلون میں ہوتا ہے۔ جین پہن کے پھر اردو بولنے کو جی نہیں کرتا ان کا بالکل، اور انگلش نہیں بھی آتی پھر بھی بولتے ہیں۔ جس طرح آپ لکھتے ہیں اور لکھائی کے اندر علامتیں وضع کرتے ہیں، اسی طرح یہ علامتیں دراصل انسان کے حرکت کی علامتیں ہیں۔ انسان جب حرکت کرتا ہے یہ اس کی علامتیں ہیں، حرکت میں یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، سکونات، سکنات، حرکات و سکنات، یہ سکنات حرکت کے مقابلے میں ہیں، حرکت و سکون، یہ سکنات ہیں جو ہم ادبیات میں منتقل کر دیا ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکنات نہ ہو، یوں نہیں کہ آگے دین جا رہا ہے ہم رک گئے، صراط جا رہے ہیں ہم رک گئے، رہبر جا رہے ہیں ہم رک گئے، نبی جا رہے ہیں ہم رک گئے، امام جا رہے ہیں ہم رک گئے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، امت ساری رک گئی۔ کس لیے رک گئی؟ شمع جلانے کے لیے۔ امت خریدنے، اگربتیاں خریدنے چلی گئی کہ آخر امام نے شہید تو ہونا ہے نا، تو مزار پہ کوئی بتیاں بھی تو جلانی ہے، کسی نے اگربتی موم بتی بھی تو جلانی ہے۔ یہ بصرہ والے رکے رہے،
یہ اس وقت پہنچے جو اب امام شہید ہو گئے. کوفہ والے بعد میں جلوس کے لیے رکے رہے کہ 3 سال بعد جلوس نکالنا ہے ہم نے. کوفیوں نے 3 سال بعد جلوس نکالا, 3 سال تک جلوس بھی نہیں نکالا. عزیز من, ہمیں ائمہ کے بعد جلوس نکالنے کے لیے نہیں بنایا گیا, ہمیں اگربتیاں اور موم بتیاں نہیں بنایا گیا. ہمیں بنایا گیا کہ اگر امام جا رہے ہیں تو جاؤ, امام مقتل میں ہے تم مقتل میں ہو, امام شہید ہے تم بھی شہید ہو, امام کے مزار کے ساتھ تیرا مزار ہو. اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ اتباع نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر رو لو دھو لو, امام کہیں جا رہے ہیں تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. نہ امامت کی اتباع ہے, نہ دین کی اتباع ہے, نہ اللہ کی اتباع ہے, نہ قرآن کی اتباع ہے. تقوی اتباع سے قائم ہوگا, تابعیت سے. اللہ کے دین کی پیروی کریں, صراط الہی کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اطاعت دین الہی و اتباع کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا, آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں, تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں, تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں, تقوی کے زیر سایہ نظام زندگی قائم کریں. حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے تقوی کو تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے. تدبیر تقوی میں اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے امت با تقوی تشکیل دینے کے لیے. اس امت کے اندر فرد با تقوی, شخصیت با تقوی, ماحول با تقوی, نظام با تقوی, تعلیم با تقوی, خاندان با تقوی, والدین با تقوی, خواتین با تقوی, یہ حق تعالیٰ کا اہتمام ہے. اس اہتمام میں اور تقوی کے اس نظام کو عملی کرنے کے لیے, لاگو کرنے کے لیے, انسانی معاشرے میں نظام تقوی قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم و خوبصورت اہتمام عبادت روز جمعہ ہے. یوم الجمعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جس کے متعدد پہلو ہیں. جیسے اشارہ کیا کہ اہل سنت کے عالم, جید عالم سیوطی نے, علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 خصوصیات فقط یوم الجمعہ کی ذکر کی ہیں جو دین میں بیان ہوئی ہیں. روایات کے اندر جو ذکر کی گئی ہیں 100 خصوصیات نماز روز جمعہ کی, اور ان خصوصیات روز جمعہ میں سے 40 خصوصیات شیعہ عالم, شیعہ علامہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ کر کے انہیں ذکر کیا ہے. اور جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایسے بہت سارے نمونے ہیں جہاں پر ایک کتاب سنی عالم نے لکھی ہے, اس کی تشریح تفسیر حاشیہ شیعہ عالم نے کیا ہے, یا برعکس شیعہ عالم نے کتاب لکھی ہے اور سنی عالم نے اس کی تفسیر تشریح کی ہے. ایسے دونوں نمونے موجود ہیں. تعجب ہوتا ہے آج کے فرقہ وارانہ دور میں, لوگوں کو متعصبانہ دور میں اور غلو اور ناسبیت کے زمانے میں جو آفت تو مذاہب کے اوپر, 2 فرقوں کے اوپر پڑی ہے, شیعہ و سنی کے اوپر. ایک کو آفت غلو نے گھیر لیا ہے اور ایک کو آفت ناسبیت نے, دشمنی اور بغض اہل بیت کے ساتھ, اور دوسری طرف سے غلو.
اس تعصب نے اتنا دور کر دیا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم والا ماحول ان کا آپس میں بن گیا ہے، جبکہ تاریخ میں ہمیں ایسے خوبصورت ابواب ملتے ہیں جب علماء شیعہ عالم کے پاس سنی پڑھتے تھے، سنی عالم کے پاس شیعہ پڑھتے تھے، ایک ہی مدرسے میں شیعہ بھی پڑھتے تھے، سنی بھی پڑھتے تھے، اور ایسے بہت سارے نمونے موجود ہیں۔ یہی شہید ثانی، ان کے اساتید میں بھی اہل سنت ہیں اور ان کے شاگردوں میں بھی اہل سنت ہیں، جبکہ یہ خود شیعہ ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے نمونے اس طرح کے موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے یا ایک طریقہ ہے تالیف کا جس کو تحریر کہتے ہیں۔ تحریر، اردو میں تحریر ہر لکھائی کو کہتے ہیں۔ مقالہ تحریر کر رہا ہوں، کتاب تحریر کر رہا ہوں، یا کچھ تحریر ہر لکھائی کو کہتے ہیں۔ اردو میں تحریر کو لکھائی کے معنی میں، کتابت کے معنی میں لے لیا گیا۔ تحریر لکھنے کو نہیں کہتے، تحریر کھولنے کو کہتے ہیں، آزاد کرنا، حریت سے ہے تحریر۔ کوئی متن بند ہو، اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس متن کو کھول دینا، قابل فہم بنا دینے کو تحریر کہتے تھے۔ اور یہ کئی کتابوں میں ہوا یہ کام۔ ایک متن اتنا واضح نہیں تھا یا جامعیت نہیں تھی اس کے اندر، دوسرے عالم نے اسی متن کو آ کر نئی کتاب لکھنے کے بجائے اسی کتاب کو کھول دیا۔ یہ کام کیا ہے، بہت سارے علماء کے نمونے موجود ہیں اس کے تحریر کے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علامہ سیوطی نے خصائص جمعہ اہل سنت کے منابع میں سے 100 خصوصیات ذکر کی ہیں، اور شہید ثانی نے وہی خصوصیات جو علامہ سیوطی نے اہل سنت کی روایات کتابوں سے، حدیث سے نقل کی ہیں، وہی خصوصیات شیعہ کتب سے ثابت کی ہیں، وہ بہو ساری۔ جس طرح ایک کام علامہ غزالی اور فیض کاشانی نے کیا ہے۔ ابو حامد غزالی حجت الاسلام یہ سنی عالم ہیں بہت جید، اور فیض کاشانی شیعہ جید علماء میں سے۔ ایک ہی کتاب دونوں نے لکھی ہے، احیاء العلوم یہ لکھی ہے غزالی نے، اور محجت البیضاء یہ فیض کاشانی نے۔ ایک ہی کتاب ہے، ابواب وہی ہیں، باس وہی ہے ساری، اور انہوں نے اس کو اہل سنت کے منابع سے لکھا ہے، انہوں نے اس کو شیعہ منابع سے لکھا ہے، چونکہ غزالی نے شیعہ روایات سے استفادہ نہیں کیا۔ علامہ سیوطی نے بھی یہی کام کیا کہ شیعہ روایات، آج بھی یہ تعصب موجود ہے اور یہ بہت غلط ہے۔ حتیٰ محقق حضرات اہل سنت کے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، حدیث کا، خوب ساتھ لکھ دیں کہ یہ شیعہ کتاب ہے، لیکن آپ کے بات کی تو تائید کر رہی ہے۔ آپ کو جو کتاب چاہیے، جو مطلب چاہیے، اس کی تائید دونوں جگہ سے ہو رہی ہے، تو دونوں عموماً محققین کرتے ہیں استفادہ، لیکن متعصب لوگ نہیں کرتے۔ شہید ثانی نے یہ خصوصیات ذکر کی ہیں ان کی کتاب سے خلاصہ کر کے، لیکن ساتھ اس میں حسن جو ایجاد کیا ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی روایات سے استفادہ کیا ہے۔ ان میں 8ویں خصوصیت یہ ہے، اختصاصها بالجماعت وبعدد خاص وبمکان خاص وبإذن السلطان احتیاطاً او اشتراطاً علی ما هو مقرر فی کتب الفقہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ مخصوص قرار دی گئی ہے، مقید ہے کہ حتماً جماعت کے ساتھ ہو، برخلاف صلوات یومیہ جنہیں انسان فرادہ بھی پڑھ سکتا ہے، ان میں بھی حکم جماعت کا ہے کہ جماعت پڑھیں، لیکن اگر برفرض کوئی معذور ہے، کسی سے جماعت چھوٹ جاتی ہے، مضطر ہے، تو وہ جماعت کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ نہیں ہوتی، اگر کوئی مریض ہے گھر سے جمعہ میں نہیں آ سکتا تو فرادہ گھر میں نہیں پڑھ سکتا نماز جمعہ۔ یہ ایک ہی صورت ہے اس کی کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ روز جمعہ میں نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ میں عدد معین ہے،
اس سے کمتر عدد کے ساتھ روز جمعہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، روز جمعہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور وہ عدد پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ 7 عدد ہیں اور احتیاطاً 7 ہیں. 5 سے بھی نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے بشمول امام سمیت. اگر 5 یا 7 ہو جائیں نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں. بمکان خاص، اور نماز جمعہ ہر جگہ نہیں قائم کر سکتے، مکان بھی معین ہے اس کے لیے، معین مکان میں کہ جہاں پر اجتماع مسلمین ہو سکتا ہو، جامعیت ہو سکتی ہو. جیسے آج کل کی اصطلاح میں جامع مسجد. جامع مسجد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اجتماع ہوتا ہو مسلمین کا، جہاں پر جمعیت زیادہ جمع ہوتی ہو. جامعیت، جمعہ بھی روز الجمع ہے، جمعیت ایک اکٹھا ہونا. جمعیت بھی اکٹھی نفری کو کہتے ہیں، جامع بھی اکٹھے ہونے والوں کو کہتے ہیں، جہاں پر اکٹھے ہوں. مسجد جامع جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، مکان خاص میں یہ نماز قائم ہوگی. وَبِإِذْنِ السُّلْطَانِ. ابھی پاکستان میں ایسے نمونے ہیں، بلکہ تہران میں بھی ہے یہ بات. تہران میں نماز جمعہ یونیورسٹی میں قائم ہوتی ہے. بارہا علماء نے یہ موضوع اٹھایا ہے. ابھی تو مصلی مسجد بن بھی چکی ہے جمعے کے لیے مخصوص، لیکن نماز پھر بھی یونیورسٹی میں ہی ہوتی ہے. کئی علماء نے اس کو مسئلہ بنایا کہ ہم جمعہ کو اس مصلی میں پڑھیں. بہت یعنی نادر بلڈنگوں میں سے ہے تہران کا نماز جمعہ کی جگہ جہاں بن چکی ہے. کبھی کبھار سردی زیادہ ہو جائے، برف پڑے تو پھر وہاں چلے جاتے ہیں، ورنہ عموماً یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. حق یہ بنتا ہے کہ اسی جامع مسجد میں پڑھیں. اور تہران کا جو نماز جمعہ کی مسجد ہے وہ ایک شاہکار بلڈنگ ہے، بہت خوبصورت، زیبا، وسیع. اس میں عموماً نمائشیں لگتی ہیں اور ایکسپو نمائشیں اس کے اندر لگاتی ہیں. جمعہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور جمعے کی جگہ پر جا کر گاڑیوں کی نمائشیں، ٹائروں کی نمائشیں، پٹرول کی نمائشیں اور اس طرح کی کمپیوٹر کی نمائشیں وہاں پر ہوتی ہیں. تو جمعے کی جگہ جمعہ پڑھیں، باقی جگہوں پر کام کریں. پاکستان میں بھی ایسے بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پر جمعہ مثلا مسجد بنی ہوئی ہے لیکن جمعہ کسی پارک میں ہوتا ہے، یا جمعہ کسی ہوٹل میں ہوتا ہے، یا جمعہ کسی روڈ پر پڑھ لیتے ہیں. مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، مکان معین میں جمعہ پڑھیں. وَبِإِذْنِ السُّلْطَانِ. یہ ایک بحث ہے اہل سنت کے مطابق. چونکہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے تو شہید ثانی نے بھی اس کو لکھ دیا ہے. بِإِذْنِ السُّلْطَانِ ساتھ لکھ دیا ہے احتیاطاً او اشتراطاً علی ما هو مقرر فی کتب الفقہ. اس کو فقہ کے حوالے کر دیا ہے کہ آیا سلطان کی اجازت، حاکم کی اجازت نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے یا نہیں. انہوں نے کہا جیسا کتب فقہ میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق. یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ حاکم شرع مراد ہے، حاکم عادل، نہ حاکم وقت. حاکم وقت اور حاکم شرعی میں فرق ہے. کوئی بھی حکومت پہ قبضہ کر لے وہ حاکم وقت ہوتا ہے. جیسے نریندر مودی ہندوستان کا حاکم وقت ہے، لیکن نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا نریندر مودی، یا اس کی اجازت ضروری نہیں ہے. ہر چند بعض ممکن ہے قائل ہوں، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. چونکہ جب اس کے پیچھے باقی سارا زندگی گزاری جا سکتی ہے نریندر مودی کے پیچھے، تو ممکن ہے آئندہ میں نماز بھی اس کے پیچھے پڑھ دیں کچھ لوگ. لیکن حاکم وقت سلطان مراد نہیں ہے، سلطانی حاکم شرعی مراد ہے. والحکمت فی النص ان المطلوب للہ تعالی اجتماع الناس فی موضع واحد علی امام واحد تقبل علیہ القلوب فتجتمع علی التوجہ الی اللہ تعالی. حکمت یہ ہے کہ یوم الجمعہ اجتماع ہو، اجتماع میں جماعت ہو تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اصل شہید ثانی فرماتے ہیں کہ فلسفہ روز جمعہ کا اجتماع میں ہے. نماز سے زیادہ روز جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ اجتماع کی وجہ سے ہے. ورنہ نماز تو مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے، اجتماع مہم ہے، اجتماع مراد ہے. یہ اجتماع چاہیے، اللہ کو اجتماع چاہیے مومنین کا، دین کو اجتماع چاہیے مومنین کا. اس اجتماع کی خیرات و برکات کی وجہ سے جمعہ کی عبادت مقرر کی گئی ہے. کس طرح سے یہ والحکمت فیہ،
یعنی جماعت جمعہ میں یا روز جمعہ میں حکمت یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، مع النص، ایک تو نص ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو، نص کافی ہے عمل کے لیے، لیکن ساتھ غرض بھی اور فلسفہ بھی مہم ہے، کہ پہلے اشارہ کیا تھا خطبہ فاطمیہ کی تفسیر میں کہ فلسفہ دین، دین کے تعلیمات میں، علوم دین میں سب سے اہم علم فلسفہ دین ہے، اسی سے ساری آگے بات بنتی ہے۔ اگر فلسفہ دین نہ ہو اور بغیر فلسفہ دین کے دین پڑھیں، تحجر، خانقاہیت اور جمود اور پیشہ وری آ جاتی ہے، فقط خشک دین آتا ہے، قابل عمل نہیں ہوتا۔ فلسفہ دین سے دین عملی شکل پکڑتا ہے اپنی۔ شہید فرماتے ہیں کہ جمعہ کا فلسفہ کیا ہے؟ جمعہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ان المطلوب للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو جمعہ کے دن کیا چاہیے، مطلوب کیا ہے اللہ کا؟ اجتماع الناس، لوگوں کا اکٹھا ہونا، مل جانا آپس میں، فی موضع واحد، ایک جگہ پر۔ اس لیے کہا تھا کہ مطلوبہ حالت یہ ہے کہ مثلا لاہور میں ایک نماز جمعہ ہو، کراچی میں ایک نماز جمعہ ہو، پشاور میں ایک نماز جمعہ ہو، کوئٹہ میں ایک نماز جمعہ ہو، فیصل آباد میں ایک نماز جمعہ ہو، ملتان میں ایک نماز جمعہ ہو۔ کم از کم مومنین سارے ایک نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں، بجائے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک جگہ نماز جمعہ قائم کریں، کہ یہ فلسفہ نماز جمعہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ علی فی موضع واحد علی امام واحد، ایک امام ایک جگہ، تمام مومنین کا اجتماع، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ تقبل علیہ القلوب، امام بھی ایسا ہو جس کی طرف مومنین کے قلوب اقبال رکھتے ہوں، رجحان رکھتے ہوں، قلوب مومنین جس کی طرف مائل ہوں، ان کے لیے اس امام کے گرد جمع ہوں۔ فتجتمع علی التوجہ الی اللہ تعالی، خوب ایک امام کے پیچھے ایک جگہ پر ایک نقطے میں سارے مومنین جمعہ کو اکٹھے ہو کے کیا کریں؟ ووٹ مانگیں، دھرنے دیں، جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، مطالبے کریں، نہ، اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ اجتماع ایک امت کی تشکیل اور پھر اس کا رخ اللہ کی جانب ہو، توجہ اللہ کے لیے سب مل کر روز جمعہ اکٹھے ہوں۔ فتجتمع علی التوجہ الی اللہ تعالی ولاجتماع القلوب کذالک مدخل عظیم فی نزول الرحمہ، دلوں کا اجتماع، اصل فلسفہ دلوں کا اجتماع ہے، مجتمعۃ القلوب بنانا ہے، کیونکہ تشکیل امت ہے۔ تشکیل امت کے لیے ایک عملی ریہرسل ہے نماز جمعہ، ہر ہفتے میں ساری امت ایک جگہ اکٹھی ہو، ایک امام کے پیچھے، کیا ہو؟ تاکہ مشقیں کرو امامت اور امت کی، نظام امامت و امت کی مشق ہے عبادت جمعہ، روز جمعہ، روز الاجتماع، یوم الاجتماع، یہ مشق امامت و امت ہے۔ ایک امام کے پیچھے امت بنو تم۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماع جسمانی کی بھی اہمیت ہے اور اجتماع قلوب کی زیادہ اہمیت ہے۔ شہید فرماتے ہیں وَلِاجْتِمَاعِ الْقُلُوبِ كَذَلِكَ مَدْخَلٌ عَظِيمٌ فِي نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَإِجَابَةِ الدُّعَاء، جب دل جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، وَإِفَاضَةِ الْأَنْوَارِ، اسی طرح اللہ کی طرف سے نورانیت افاضہ ہوتی ہے، افادہ ہوتی ہے اور عطا ہوتی ہے، من الجناب المقدس الاعلی تبارک و تعالی، حق تعالی کی بارگاہ سے انسانوں کو جو نورانیت عطا ہونی ہے وہ اس اجتماع قلوب کے طفیل عطا ہونی ہے۔ یہ 8ویں خصوصیت تھی، 9ویں خصوصیت بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کے لباس سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تمام واجبات دینی، فرائض دینی، احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔